قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، ان کے حوالے سے ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل غیر آئینی اور ایک ان کو ان سارے کام جو انہوں نے کیے ہیں، جو درخواستیں نہیں لگائیں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اس کی سرپرستی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے وہ کروائی گئی، اور ہم وہ پوری چارج شیٹ سامنے رکھیں گے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ اس جو بینچ بنایا گیا ہے 6 ججز کے حوالے سے، اس سے خود کو علیحدہ کریں، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے اور جو ریمارکس دیے گئے ہیں عدالت میں دوران سماعت کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی شکایت موصول ہی نہیں ہوئی کہ کسی کے ساتھ انٹرفیئرنس کی گئی ہو، تو ایسی چیزیں کی گئی ہیں جس کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ قاضی فائز صاحب کدھر کھڑے ہیں، اور ہمارا ان تمام درخواستوں کو نہ لگانا وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک غصہ رکھتے ہیں، ایک بغض رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہیں نہیں سننے چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کے دشمن ہیں، اور ہے کہ کس طرح وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک غصہ رکھتے ہیں، ایک بغض رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہیں نہیں سننے چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کے دشمن ہیں، اور جہاں پر آج دہشت گردی، جہاں پر آج حملے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے عمران خان اور اس کی جماعت، اس کے کارکن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہے، اور یہ سماعت جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال میں کوئی 18 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن 18 سماعتوں میں صرف اور صرف معاملہ لٹکا کے ایک ایک نقطے کے اوپر اتنی ڈیٹیل لی جا رہی ہے کہ کہیں جو ہے وہ سزا ختم نہ ہو، اور ایک نئے مقدمے میں سزا جب تک نہ ہو یہ کیسز لٹکانے ہیں۔ میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں کہ کسی صورت یہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہتے جب تک پورا پاکستان، یہ قوم نہیں نکلے گی، خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے، اور یہ کیسز جھوٹے ہیں، بوگس ہیں۔ اس بات کی تصدیق رانا ثناءاللہ نے بھی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کر دی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بات کریں تو یہ کیسز ختم ہو جائیں گے، اور اس بات کی اور تصدیق یہ ایک اور ریفرنس بنا دیا گیا ہے توشہ خانہ کے ریلیٹڈ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ مرتا ہے، کوئی مار دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوگا، کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ پورے پاکستان میں ہر تھانے میں ایف آئی آر درج ہوگی ہو، کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ اس مقدمے کے اوپر وقفے کے بعد 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد پھر ایک مقدمہ درج کر دیا جائے، یعنی کہ ایک جرم ہے تو اس کی ایک کارروائی ہوگی، حالانکہ وہ جرم بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر توشہ خانہ میں ایک نیا کیس سابقہ خاتون اول اور خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا، تو وہ آج سماعت ہوئی ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ بے شک 9 مئی کے کیسز ہوں یا جتنے کیسز چل رہے ہیں یا القادر ہو، یہ اس میں سپیڈیں لگا کر یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو نئے مقدمے میں سزا سنائی جائے کہ خان صاحب باہر نہ آئے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف آج 5 بجے سینٹرل آفس میں پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے، جس میں وائٹ پیپر جو ہے، جس کے ذریعے جو کچھ آج تک ہوا وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے زیر غور لایا جائے گا۔ تو آپ سب سے شرکت کی اپیل ہے، کیونکہ جہاں پر مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے، نہیں دکھاتا، وہاں پر آپ لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جس طرح اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور تھرڈ بات یہ رہ گئی کہ عوام کا مینڈیٹ ہو، ججز کے کام میں مداخلت ہو، یا عمران خان کے نام کے اوپر پابندی ہو، یا سویلین کا جو ملٹری ٹرائل جو ہو ہی نہیں سکتا اس کے اوپر سماعت ہو، یا ہماری سیٹیں جو اوروں کو دے دی گئی ہیں اس حوالے سے کیس کی سماعت ہو، یہ سارے کیسز، اور اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے، اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ ساری ہم رکھ کے ہم عنقریب ہی اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، ان کے حوالے سے ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل غیر آئینی اور ایک
ان کو ان سارے کام جو انہوں نے کیے ہیں، جو درخواستیں نہیں لگائیں اور جو کچھ آج کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اس کی سرپرستی قاضی فائز صاحب کے ذریعے وہ کروائی گئی، اور ہم وہ پوری چارج شیٹ سامنے رکھیں گے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب یہ اس جو بینچ بنایا گیا ہے 6 ججز کے حوالے سے، اس سے خود کو علیحدہ کریں، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے اور جو ریمارکس دیے گئے ہیں عدالت میں دوران سماعت کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی شکایت موصول ہی نہیں ہوئی کہ کسی کے ساتھ انٹرفیئرنس کی گئی ہو، تو ایسی چیزیں کی گئی ہیں جس کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ قاضی فائز صاحب کدھر کھڑے ہیں، اور ہمارا ان تمام درخواستوں کو نہ لگانا وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک غصہ رکھتے ہیں، ایک بغض رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہیں نہیں سننے چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کے دشمن ہیں، اور ہے کہ کس طرح وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک غصہ رکھتے ہیں، ایک بغض رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہیں نہیں سننے چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کے دشمن ہیں، اور جہاں پر آج دہشت گردی، جہاں پر آج حملے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے عمران خان اور اس کی جماعت، اس کے کارکن ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ آج ابھی میں جا رہا ہوں، سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ سے میری ملاقات ہے، اور جو پھر اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے لائیں گے۔ ساتھ ہی آج سابق وزیر اعظم، ہمارے تو ہمیشہ کے وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی، کیونکہ یہ بار بار آپ نام سب کو لینا چاہیے، کیونکہ جن کو تکلیف ہوتی ہے، جو نام چلانے کے اوپر جن کو تکلیف ہے، تو ان کو یہ تکلیف ہو۔ ان سے آج پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات آج جیل میں مختص تھی، تو وہ اپنا بتائیں گے کہ جلوسوں کے حوالے سے ہمارا آپ کو پہلے آ چکا ہے کہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ پورے ملک میں بڑے جلسے کیے جائیں کورٹ سے اجازت لے کر، اور وہ ہم سارا سلسلہ کر رہے ہیں۔ اس میں فیصلہ آباد میں پہلا ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن آج ایک اور چیز بتاؤں کہ انتظار حسین پنجوتھا، جو کہ فوکل پرسن ہے عمران خان کے، ان کا نام کاٹ دیا گیا عمران خان سے ملاقات میں، اور اسی طرح آج سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کے حوالے سے بھی جو نام تھا وہ بھی کاٹ دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اوپر سے آپ کے نام کے اوپر قرار سے، حالانکہ وہ فوکل پرسن ہے۔ اور لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر لاسٹ میٹنگ کے اوپر میں بتاؤں آپ کو کہ جب ملاقات جیل میں ہونی تھی، تو اس وقت ایک ایسا شخص اندر آ گیا انتظار کی جگہ کے اوپر، جس کو نہ عمران خان جانتے تھے اور نہ وہاں پر بیٹھے باقی لوگ جانتے تھے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا جی مجھے اس نے بھیجا ہے، میں آپ کے ساتھ وہاں ملا تھا، یعنی کہ انتظار کی جگہ کے اوپر ڈراپ کر کے اس کا نام ڈالا گیا جس کا نام ہم نے نہیں ڈالا۔ تو ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو نام زبردستی ڈال رہا ہے اور کاٹ رہا ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سارے سلسلے کیے گئے ہیں، یہ ساری کارروائیاں بند کمرے کے اندر کی گئی ہیں۔ آج جھوٹ بولا جا رہا تھا عدالت کے سامنے کہ بشرا بی بی کو اس لیے اڈیالہ جیل نہیں رکھا گیا کہ وہاں سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ساری عدالتیں جیل میں چلی جائیں کہ عمران خان کے خلاف سزائیں سنانی ہو، تو وہ سارے وہاں پر بیٹھ جائیں کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور خان صاحب کو باہر نہیں لایا جا سکتا۔ اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل اس لیے نہیں رکھا گیا اور بنی گالا اس لیے رکھا گیا کہ وہاں پر سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ تو یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، عدالتوں کو اب سٹینڈ لینا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، تمام ہائی کورٹس مداخلت کے بارے میں اپنی رائے دے چکے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی خاموش ہوتا ہے، کوئی سربراہ خاموش ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس خاموش ہوتا ہے، تو پھر یہ لمحہ فکری ہوگا، اور پھر اس سے بڑی بری کوئی بات نہیں۔ 2 مئی کا سالانہ ہوگا۔